بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 1 کی ریڈنگ کریں گے جو ایڈیشن 3 ہے۔ بیسڈ ان سنگل نیشنل کریکولم 2020 آکسفورڈ کی یہ بک ہے۔ آج ہم اس کی پوئم پڑھیں گے، سن اینڈ مون۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سن اینڈ مون۔ سن مین سورج، اینڈ مین اور، مون مین چاند۔ چاند اور سورج اور چاند، اس کی آج ہم ریڈنگ کریں گے۔ یہ ایک پوئم ہے۔ ورڈز ٹو ناؤ، الفاظ کو جاننا۔ بینیتھ مین نیچے، لوور دین اور انڈر، سم ون اور سم تھنگ کوئی چیز جو کسی کے نیچے ہو، کسی چیز کے نیچے ہو یا کسی کے نیچے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بینیتھ۔ بلو آؤٹ باہر نکلنا۔ ٹو پٹ آؤٹ آف اے فائر اور لائٹ، اس کی آگ جو باہر نکلتی ہو یا اس کی آگ نکلتی ہو، اس کو کہتے ہیں بلو آؤٹ۔ برائٹ، برائٹ مین چمکتا ہوا، ود اے لاٹ آف لائٹ بہت زیادہ روشنی کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برائٹ مین چمکتا ہوا۔ گولڈ مین سونا۔ یلو میٹل وچ از ویری ویلیویبل، یہ ایک یلو میٹل دھات ہوتی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کو ہم سونا کہتے ہیں۔ ہینگ، ہینگ مین لٹکا ہوا۔ ٹو بی فکسڈ ایٹ دا ٹاپ سو دیٹ دا لوور پارٹس آف فری، یعنی جس کا اوپر کا سطح جو ہو، اوپر کی جگہ وہ فکس ہوا لٹکا ہوا ہو اور نیچے وہ ہینگ ہوا لٹکا ہوا ہو، اس کو ہم ہینگ کہتے ہیں۔ لانٹرنس مین لانٹرن، اے لائٹ ان اے کنٹینر، یہ ایک برتن، روشنی کا ایک برتن ہوتا ہے، میڈ آف گلاس جو شیشے سے بنا ہوتا ہے، گلاس سے، اور پیپر یا کاغذ سے، دیٹ یوزولی جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ہز اے ہینڈل فار کیرنگ، اور اس میں ایک ہینڈل ہوتا ہے جو اس کو لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لانٹرنس کہا جاتا ہے۔ سلور، سلور مین چاندی، شائنی گرے میٹل دیٹ از ویلیویبل، یہ ایک گرے کی طرح چمکتا ہوئے ایک میٹل یعنی دھات ہوتی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کو سلور یعنی چاندی کہا جاتا ہے۔ روٹیٹ، روٹیٹ مین چکر۔ ٹو موو اور ٹرن اراؤنڈ اے فکس پوائنٹ، ایک خاص اور مقدار یا ایک خاص نشانے پر جو چیز چکر لگاتی ہو، اس کو ہم روٹیٹ یعنی چکر کہتے ہیں۔ لیٹس گو ٹو دا پوئم۔ دا مون شائنس کلیئر ایز سلور، مون چاند جو ہے چاندی کی طرح صاف چمکتا ہے۔ دا سن شائنس برائٹ اے گولڈ، دا سن شائنس برائٹ ایز گولڈ، سورج سونے کی طرح چمکدار چمکتا ہے، اینڈ بوتھ آر ویری لولی، اور دونوں بہت خوبصورت ہیں، اینڈ ویری ویری اولڈ، اور بہت بہت پرانے ہیں۔ گاڈ ہینگ دیم اپ ایز لانٹرنس، خدا نے یا اللہ نے اس کو لانٹرن کی طرح لٹکایا ہوا ہے۔ فار آل بینیتھ دا اسکائی، آسمان پر سب کے لیے، آسمان پر نیچے سب کے لیے، اینڈ نو بڈی کین بلو دیم آؤٹ، اور کوئی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ فار دے آر اپ ٹو ہائی، اس لیے یہ بہت اونچے ہیں۔ اچھا، یہ پوئم ہے، یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ
سورج اور چاند کے بارے میں ہے. آپ نے بچوں کو دکھانا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ سورج ہے، یہ بالکل وہ گولڈ یعنی سونے کی طرح چمکتا ہے، اور یہ چاند ہے، چاند سلور کی طرح چمکتا ہے. آپ نے بچوں کو یہ شو کرانی ہے اور اس سے یہ کہنا ہے کہ یہ چاند جو ہے، جو اس کا رنگ تو بالکل یہ سلور کی طرح ہوتا ہے اور سلور کی طرح چمکتا ہے، اور یہ سورج جو ہے یہ سونے کی مانند ہوتا ہے اور اس کی طرح چمکتا ہے. ڈیڈ یو نو، کیا آپ کو پتا ہے؟ دا ارتھ روٹیٹس اراؤنڈ دا سن، زمین جو ہے یہ سورج کے ارد گرد، یہ اراؤنڈ مین ارد گرد، روٹیٹ مین چکر، چکر لگاتی ہے. اینڈ مون روٹیٹس اراؤنڈ دا سن، اور چاند جو ہے یہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. اچھا تو بچوں، یہ آج ہم ایکسرسائز بھی کریں گے اس کے ساتھ. انڈرسٹینڈنگ دا پوئم، یعنی اس پوئم کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس پوئم سے ریلیٹڈ کویشچنز ہے اور اس کے ہم نے آنسر دینے ہیں. ٹیل اباؤٹ دا فالوئنگ وتھ یور ٹیچر اینڈ دین رائٹ دا آنسر. فرسٹ نمبر پہ ہے وٹ شائنز لائک سلور، وہ کیا ہے جو چاندی کی طرح چمکتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کا آنسر کیا ہے، یہ دیکھیں سن اینڈ مون کے یہ ایکسرسائز ہے. اس طرح میں نے یہ شیپس بھی ڈرا کیے ہوئے ہیں. اس کا فرسٹ والا آنسر ہے دا مون شائن لائک سلور، چاند جو ہے یہ چاندی کی طرح چمکتا ہے. یہ اس کا فرسٹ کویشچن کا آنسر ہے. بی نمبر پہ ہے وٹ شائن لائک گولڈ، کون سی جو چیز ہے وہ سونے کی طرح چمکتی ہے. تو اس کا آنسر ہے سن شائن لائک گولڈ، یعنی سورج جو ہے وہ سونے کی طرح چمکتا ہے. سی نمبر پہ ہے ہو ہینگ اپ دا لانٹرنز، کس نے لاٹینوں کو اوپر لٹکایا ہوا ہے. تو اس کا آنسر ہے گاڈ ہینگ دیم اپ دا لانٹرنز، یعنی اللہ نے یا خدا نے اس کو اوپر لاٹینوں کی طرح لٹکایا ہوا ہے. ڈی نمبر پہ ہے ہو کین بلو دیم آؤٹ وائی ناٹ، کون ان سے باہر نکل سکتا ہے اور کیوں نہیں نکل سکتا. تو اس کے آنسر یہاں پہ ہے نو بڈی کین بلو دیم آؤٹ، کوئی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتا. بیکاز دے آر اپ ٹو ہائی، کیونکہ یہ بہت اونچے ہیں، یہ اس کے آنسر ہو گئے. یہ ایکسرسائز ہے، یہ اس کے آنسر ہو گئے. اچھا یہاں پہ ہے وی ڈیڈ یو نو، کیا آپ کو پتا ہے پیپل ہیو واکڈ آن دا مون، لوگ جو ہے وہ چاند کے ساتھ چلتے ہیں یا چاند لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. لرننگ اباؤٹ لینگویج، زبان کے بارے میں سیکھنا، یہ گرامر ٹائپ کا ہوتا ہے. ریڈ دا سینٹینس اینڈ ٹرن دیم انٹو کویشچنز، آپ نے ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان کو آپ نے کویشچنز میں کنورٹ کرنا ہے. رائٹ دیم ان یور نوٹ بک، اور آپ نے اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے. ایگزامپل ہے یہ اے برڈ کین فلائی، یہ ایک سینٹینس ہے. اگر اس کو ہم سوال یا سینٹینس میں چینج کریں گے تو کین ہم پہلے لگائیں گے، کین اے برڈ فلائی، اور لاسٹ میں کیا آئے گا، کویشچن مارک. کین کو ہم نے سب سے پہلے لگا لیا ایگزیلری ورب کو، اور لاسٹ میں ہم نے کویشچن مارک لگا لیا. اچھا پہلے نمبر پہ جو سینٹینس ہے وہ ہے یو کین بلو دیم آؤٹ، تو اس کو ہم لکھیں گے کین یو بلو دیم آؤٹ، لاسٹ میں کویشچن مارک لگائیں گے. پھر ہے اے فارمر کین فلگ اے فیلڈ، فارمر جو ہے وہ کسان جو ہے وہ کھیت میں ہل چلا سکتا ہے. اس کو ہم کویشچن میں اگر چینج کریں گے تو کین اے فارمر فلگ اے فیلڈ، کیا فارمر یعنی کسان جو ہے وہ کھیت میں ہل چلا سکتا ہے، اور لاسٹ میں ہم کویشچن مارک لگائیں گے. اے ٹائیگر کین کیچ اے ڈیر، ایک ٹائیگر جو ہے یا ایک چیتا جو ہے وہ ہرن کو پکڑ سکتا ہے.
اس کو ہم اگر کویشچن میں کنورٹ کریں گے تو کین آ ٹائیگر کیچ اے ڈیر، کیا ایک ٹائیگر ہرن کو پکڑ سکتا ہے، لاسٹ میں کویشچن مارک آئے گا۔ ڈی نمبر پہ ہے اے ہارس کین ناٹ سنگ، ایک گھوڑا نہیں گا سکتا، کویشچن میں ہم کنورٹ کریں گے کین اے ہارس ناٹ سنگ، کیا ایک گھوڑا نہیں گا سکتا۔ یہ اس کے وہ میں نے کر دیے ہیں، آپ نے اپنے اس کو نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ، سننا اور بولنا۔ آپ نے یہ تو خیر آپ کے یہ سننے، اور جب آپ کو ٹیچر کروائے گی آپ سنو گے اور پھر آپ اس کو اس کا جواب دو گے، یعنی بولنے کے ذریعے۔ سننا اور بولنا یہ کیا ہے؟ پلورل ہے۔ پلورل مینس جمع، جو چیزیں تعداد میں ایک سے زیادہ ہو، 2 3 4 جتنے بھی ہو، لیکن اگر ایک سے تعداد میں زیادہ ہو تو اس کو ہم پلورل کہتے ہیں۔ ڈو یو ریمبر دا ورڈز اینڈنگ ان ایس ایچ سی کے ایس ٹی، یہ الفاظ یہ والے جو ہیں اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں، اب ہم اس میں کہیں گے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آن پیج نمبر 49 میں ہم پہلے پڑھ چکے بھی ہیں۔ لک ایٹ دا plurals of some of these words from page number 49۔ اچھا، یہ ایس ایچ سی کے ایس ٹی، اس ایچ کے ساتھ ہم لاسٹ میں پلورل میں ای ایس لگائیں گے، اس کے لاسٹ میں ہم ایس لگائیں گے، صرف ایس، اور ایس ٹی کے لاسٹ میں ہم پلورل جب ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے۔ جس طرح یہ ہے ڈشز، دیکھیں ایس ایچ ہے، ڈش ہوگا DISH، ڈش ہوگا ایک، تو جب ہم اس کو پلورل بنائیں گے تو ہم ڈشز لکھیں گے تو لاسٹ میں ہم لگائیں گے ای ایس۔ لاکس، لاک ایک تالے کو کہتے ہیں، لاکس مین بہت زیادہ تالے۔ نیسٹ ایک گھونسلہ، نیسٹس زیادہ گھونسلے۔ سپلیشز، فلاورز، موتھس، ٹیبلز، بیٹس، کلاتھس، پیسٹس۔ دیکھیں آپ جہاں پر ایس ایچ لگے ہیں وہاں پر ای ایس اس کے ساتھ لگا ہے، TH ای ایس اس کے ساتھ لگا ہے، اس کے ساتھ صرف ایس لگا ہے، ST کے ساتھ ایس لگا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کافی یور ٹیچر اینڈ سے each word aloud. Put the words into list given below in your notebook. Ending in an S sound، جو الفاظ ساؤنڈ اس کے نکالیں گے، دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ جو ہے وہ اس کے ساؤنڈ نکالتے ہیں، آپ نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اینڈنگ ان زی ساؤنڈ، اور جو زی کے ساؤنڈ نکالتے ہیں آپ نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنی ٹیچر کی مدد سے۔ یہ ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی میں کالم ہے، میچ دا ورڈز ان کالم اے ٹو دیئر اپوزٹ از کالم بی، آپ نے کالم اے کو کالم بی سے ملانا ہے۔ کالم اے میں کالم اے اور کالم بی ہے، یہ کالم اے میں ہے ہائی، گڈ، اپ، اسمال، ڈل، نیئر، کالم بی میں ہے بگ، برائٹ، فار، لو، بیڈ، ڈاؤن۔ یہ کالم اے ہے، کالم بی ہے، ہم نے کالم اے کو کالم بی سے ملانا ہے۔ تو ہائی کا مطلب تو ہے اونچا، لو کا مطلب ہے نیچے، گڈ کا مطلب ہے اچھا، بیڈ کا مطلب ہے برا، اپ کا مطلب ہے اوپر، اور ڈاؤن کا مطلب ہے نیچے۔ اسمال کا مطلب ہے چھوٹا، اور بگ کا مطلب ہے بڑا۔ ڈل کا مطلب ہے خراب یا دھندلا، برائٹ کا مطلب ہے چمکدار یا چمکتا ہوا۔ نیئر کا مطلب ہے قریب، اور فار کا مطلب ہے دور۔ یہ کالم اے کو کالم بی سے آپ نے ملانا ہے، آپ نے لائن کے ذریعے آپ نے اس طرح اس کو ملانا ہے، اس سے گڈ، بیڈ، اپ تو ڈاؤن آئے گا، اسمال
تو बिग आएगा इसका, डल तो ब्राइट आएगा, नियर तो इसका अपोजिट आएगा फार। ये कॉलम ए को कॉलम बी से मिला लिया। अच्छा, तो अब ये द सेम नॉट द सेम, यानी एक जैसे अल्फाज और एक जैसे अल्फाज नहीं, यानी उसके अपोजिट अल्फाज हो। जिस तरह ये है ब्राइट एंड शाइनी, ब्राइट भी चमकदार को कहते हैं और शाइनी भी चमकदार को कहते हैं। ये सेम यानी एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज हैं। बिग एंड ह्यूज, बिग भी बड़ा है और ह्यूज भी। इस तरह मैंने किए हैं शॉर्ट एंड स्मॉल, शॉर्ट भी छोटे को कहते हैं और स्मॉल भी छोटे को कहते हैं। गुड एंड नाइस, गुड भी अच्छा और नाइस भी अच्छा। इसी तरह ये नॉट अ सेम, यानी एक दूसरे के जो अपोजिट हो। शॉर्ट एंड टॉल, छोटा और बड़ा। क्लोज बंद एंड ओपन, क्लोज मीन बंद, ओपन मीन खुला हुआ। इस तरह ब्राइट एंड डल, यानी चमकदार और धुंधला। बिग एंड स्मॉल, बिग मीन बड़ा और स्मॉल मीन छोटा। ये एक जैसे अल्फाज नहीं है, इसके अपोजिट हैं और इसके मीनिंग्स एक जैसे हैं। अच्छा, तो ये पेज नंबर 63 में है। व्हाट आर द फैक्ट्स, यानी हकीकत क्या है। फैक्ट्स आर स्टेटमेंट, ये एक बयानिया होती है। दैट आर रियल आर ट्रू, जो मुश्तमिल होती है सच्चाई और हकीकत पर मुश्तमिल होती है। फैक्ट्स यानी हकीकत। एग्जाम्पल जैसे द अर्थ इज़ द थर्ड ऑफ प्लैनेट फॉर द सन, यानी ये सूरज से तीसरे नंबर पे एक बड़ा प्लैनेट है। ये क्या, सन। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है। रीड दी सेंटेंस, आपने इन्हीं जुमलों को आपने पढ़ना है जिस तरह ट्रू और फॉल्स हैं। रीड दी सेंटेंस, सर्कल ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट, यानी जो सही हो, सही यानी हकीकत पर मबनी हो, आपने उस पर टिक लगानी है। सर्कल द फॉल्स इफ़ इट इज़ नॉट अ फैक्ट, जो हकीकत। तो ये है डॉग हैव टू ईयर्स, यानी डॉग्स हैव टू ईयर्स, यानी कुत्तों के दो कान होते हैं। तो वो तो होते हैं, हमने इसको यहाँ पे सर्कल करना है। तो ये ट्रू है, सही है ना। फिर है फिश स्विम इन वाटर, मछली जो है वो पानी में तैरती है ना, तो हम यहाँ पे ट्रू लगाएंगे। सी नंबर पे है पोलर बेयर्स आर वाइट इन कलर। पोलर बेयर्स यानी ये बर्फानी, वो बालू, वो रीच नहीं होते उसके, वो कह रहे हैं कि वो कलर में सफ़ेद होते हैं, तो हम इस पर यहाँ पे ट्रू लगाएंगे, वो ट्रू है। बर्ड्स हैव टू हॉर्न्स, परिंदों के दो हॉर्न्स होते हैं, वो जो बजाते नहीं है गाड़ियों में अक्सर होते हैं, तो ये तो गलत है, वो तो परिंदों के नहीं होते, तो इसको हम यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। इसके ट्रू फॉल्स हो गए। अच्छा, तो आज हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ। अगले यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, योर बेस्ट टीचर ऑफ होम, एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।